نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا الزہراء البتول۔ بگیسوئے شہید کربلا و روح گلگونش گرا از کار ما شیر خدا مشکل کشا بکشا۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد۔ شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین اور مہمانان گرامی قدر، اسٹیج پر جلوہ افروز رجال حل و عقد، علماء بست و کشاد، شہر جڑاوالا کے قائدین زعماء، بالخصوص استاذ الاساتذہ فخر الجہابذہ حضرت علامہ و مولانا قبلہ احمد علی رضوی صاحب حافظہ اللہ ورعاہ، جامع معقول و منقول استاذ العلماء قبلہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہباز صاحب چشتی، اور حضرت علامہ و مولانا ماسٹر محمد بوٹا صاحب، نعت خوانان شیریں لسان اور نقیب محفل۔ آج ہم ذکر اہل بیت کی محفل کر کے بیٹھے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو موضوع میرے خیال کے دریچوں سے اس وقت آویزاں ہے، سوچ رہا ہوں اور بات بھی ہوئی تھی، فلسفہ شہادت۔ ممکن ہے لفظ فلسفہ بعد ذہنوں پہ گھراں گزرے۔ فلسفہ تو کسی چیز میں الجھ جانے کا نام ہے، ڈور کو سلجھا رہا ہے سرا ملتا نہیں، فلسفی کو اس کی بحث میں خدا ملتا نہیں۔ اس فلسفے سے مراد وہ فلسفہ نہیں ہے
یہ فلسفہ جو ہے اس کا مترادف لفظ ہم کہیں گے عرفان شہادت. فلسفہ شہادت یعنی شہادت کا عرفان کیا ہے، یا اس کو آپ حکمت کہہ لیں. اپنے علم کی حد تک نہیں کہوں گا، اپنی بساط کی حد تک. اتنے علماء کے سامنے سچی بات ہے بات کرنا، سورج کے سامنے چراغ جلانے والی بات ہے. الامر فوق الادب کے تحت میں لب کشائی کرنے لگا ہوں. کہاں میری بساط، کہاں میری اوقات کہ آقا امام حسین عالی مقام کی شہادت کے فلسفے کو بیان کروں. اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے. لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن کے ہوں، زبان مصطفیٰ کی ہو، پھر پتہ چلتا ہے فلسفہ شہادت امام حسین عالی مقام کیا ہے. دو لفظ ہے فلسفہ، دوسرا آپ بولیں گے. بس میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ کہاں تک سننا چاہتے ہیں. فلسفہ شہادت کتنے لفظ ہیں؟ دو. شعور کے منظم استعمال کا نام فلسفہ ہے. پھر دہراؤں گا، شعور کے منظم استعمال کا نام فلسفہ ہے. اور کسی شے کے فلسفے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی علت تامہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، لوازمات کیا ہے، احکامات کیا ہے اور ثمرات کیا ہے. لفظ فلسفہ میں نے مکمل کر دیا. اب ہے لفظ بولیے شہادت. شہادت ایک بہت بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے حاصل ہوتا ہے جو قتال فی سبیل اللہ کرتا ہے. میں شہادت حکمی کی بات نہیں کر رہا، شہادت حقیقی کی بات کر رہا ہوں. شہادت حکمی کے دلائل اور ہیں، شہادت حقیقی کے دلائل اور ہیں. شہادت حقیقی فلسفہ، پھر آپ بھول گئے. شہادت ایک بہت بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو قتال فی سبیل اللہ کے بعد عطا کرتا ہے. صرف قتال نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ، اکیلا قتال نہیں ہے. پڑھیے قرآن، بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ. دوسری آیت کی تلاوت کرتا ہوں، بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. بات پوری ہو گئی توجہ کے ساتھ. قتال فی سبیل اللہ کے بعد جو مقام ملے، یعنی بندہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، روح اس کی کف سے انسری سے پرواز کر جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ بولیے شہید. اکیلا قتال نہیں. مثال دے دیتا ہوں، بینک ڈکیتی میں بندہ قتل ہو جائے یا شہید ہے. جیبیں تراشتا بندہ قتل ہو جائے. خودکشی کی کوشش کی اور واقعی خودکشی ہوگی، قتل ہو گیا، بندہ شہید ہے. کیوں؟ قتل تو ہو گیا ہے مگر فی سبیل اللہ نہیں ہوا. قتل تو ہو گیا مگر فی سبیل اللہ نہیں ہوا. اللہ اکبر. یاد رکھیے، جب قتال فی سبیل اللہ کی شرائط پوری ہو جائیں، جو اللہ نے حکم دیا، جو رسول اللہ نے حکم دیا، وہ تمام شرائط پوری ہو جائیں تو پھر جان لٹانا فرض ہے، نہ پوری ہوں تو جان بچانا فرض ہے. اور اسلام امن و عاشقی کا دین ہے. اسلام بلا وجہ کسی کی جان نہیں لینا چاہتا. ایک وقت ایسا تھا فتنے کم تھے، امن بولیے زیادہ تھا.
اور آج وہ دور ہے فتنے زیادہ ہیں، فتنہ پردازیاں زیادہ ہیں، امن کم ہے۔ آج کا دستور ہے مریں گے یا ماریں گے۔ آپ فلسطین کو اب دیکھ لو نا، یہودی کیا کہتے ہیں؟ مریں گے یا ماریں گے۔ اسلام کہتا نہیں، جیو اور جینے دو۔ ایک اور بات بتاؤں، یہاں میری سبحان اللہ بنتی تھی۔ آج عیسائیت دنیا کہتی ہے مریں گے یا ماریں گے، امن کا ویسے جو ڈورا پیٹ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام کا درس ہے جیو اور جینے دو۔ اسلام آخری حد تک کسی کی جان کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ مثال دے دیتا ہوں، واقعہ نجران کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ وہ واقعہ بیان نہیں کروں گا، صرف استدلال کے لیے 2 منٹ میں بات کر کے پھر میں نے آگے نکلنا ہے۔ واقعہ نجران، اسے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ کلیسا جو ہے عیسائیوں کا، عرب کا سب سے بڑا کلیسا تھا، اسے کعبہ نجران بھی کہا جاتا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت کا شاعر الاعشى الکبیر، اس نے اس کلیسے کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا ہے جو کہ آج بھی ادب عربی کا شاہکار بنا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے اسقف اعظم چیف بشپ جو تھا اس کو پیغام لکھا، اسلام قبول کرے ورنہ سلطنت اسلامیہ کے زیر نگی ہو جائے۔ تقریباً بعد نے 24 لکھا، بعد نے 16 لکھا، بعد نے 14 لکھا، بعد نے 60 لکھا۔ لوگوں کا وفد جو ہے مدینہ منورہ میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا۔ سلام کیا، میرے آقا نے سلام تک کا جواب نہ دیا، کوئی پروٹوکول نہ دیا۔ وہ باہر نکلے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین جا رہے تھے، کہنے لگے خود بلایا ہے، اب بات بھی نہیں کرتے۔ مولا علی آ گئے، سرکار مصطفیٰ کریم کے مزاج سناس سے فرمایا ریشمی لباس پہنے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور تمہارے تہبند جو ہے گھٹنوں سے نیچے زمین پہ گھسٹتے ہیں، جاؤ ان کو بدل لو، پھر دیکھیے میرے مصطفیٰ تم سے کلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ انہوں نے ریشم کا لباس اتارا، انگوٹھیاں اتاری، تہمت اونچا کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس آئے، سرکار نے بات شروع کر دی۔ واقعہ میں نے پورا بیان نہیں کرنا، حتیٰ کہ آپ یہ سمجھیں اب مناظرہ شروع ہو گیا۔ ظاہراً مناظرہ، ظاہراً گفتگو نبی پاک فرما رہے تھے، اور اٹھائیے تفاسیر، اللہ تعالیٰ آیات نازل کر رہا تھا، یعنی پس پردہ خدا مناظرہ کر رہا تھا۔ آل عمران کی 80 آیتیں نازل ہوئی ہیں، مگر عیسائی مانے نہیں۔ قرآن کی آیتوں کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ میں نے بات کیا تھی، اسلام آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ کسی کا قتال نہ ہو جائے، یہ امن کا دین ہے۔ آیتوں کو جھٹلایا، بتاؤ نبی پاک نے قتل کا حکم دیا؟ بات مناظرہ سے مباہلہ تک پہنچ گئی، پھر بعد میں وہ مباہلہ سے بھی مکر گئے۔ بتاؤ میرے آقا نے قتل کا حکم دیا؟ بولیے، قتل کا حکم تو دور کی بات ہے، روایات گواہ ہیں، میرے آقا نے بد دعا بھی نہ کی۔ اگر کر دیتے تو آج قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے روایات، واقعات، تاریخ اسلام کی گواہ ہے، اسلام بلا وجہ کسی کی جان لینا بولیے نہیں چاہتا۔ اور جو شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے صرف اسی کا فلسفہ نہیں ہے، اس شہادت سے پہلے جتنے اور مراتب آتے ہیں اس ہر مرتبے کا فلسفہ ہے۔ شہادت سے پہلے صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، پھر رب کی رضا ہے۔ صبر کا فلسفہ علیحدہ ہے، شکر کا فلسفہ علیحدہ ہے، اور پھر توکل کا فلسفہ علیحدہ ہے، اور پھر اس کے بعد مقام رضا کا فلسفہ علیحدہ ہے، پھر مقام شہادت کا فلسفہ اپنا ہے۔ آئیے جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اس کو سرنامے سخن بنا کر چند ایک معروضات اسی حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا،
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ولا، اور تم نہ کہو، اللہ فرما رہا ہے، اور تم، توجہ کے ساتھ، اور تم نہ کہو۔ کلاس لگی ہو، میں کسی شاگرد سے کہوں اور تم نہ کہو، مطلب کیا ہے؟ چپ ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ چپ ہو جاؤ، خاموش۔ یعنی اللہ نے ولا تقولوا کہہ کے ہماری زبانوں پہ چپ کا تالا لگا دیا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ، ولا تقولوا فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں پہ خاموشی کا، چپ کا، سکوت کا تالا لگا دیا۔ یا اللہ بتا تو دے، فرما تو دے، ہم کس بات کو کہنے سے چپ رہے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہنے سے خاموش رہو۔ یعنی انہیں مردہ نہ کہو، مطلب کیا؟ انہیں مردہ کہنے سے چپ ہو جاؤ۔ شہیدوں کو مردہ کہنے کے بارے میں رب تعالیٰ نے ہماری زبانوں پہ چپ کا تالا لگا دیا، سکوت کا تالا لگا دیا، خاموشی کا تالا لگا دیا۔ خبردار، جو میری راہ میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، انہیں تم نے مردہ کہنے سے خاموش رہنا ہے۔ یا اللہ وہ مردہ نہیں، فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یا اللہ کیسے زندہ ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا تم ان کی توجہ کے ساتھ، تم ان کی زندگی کو سمجھنے میں بے شعورے ہو۔ وَلَٰكِن لَا، اور تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ شعور والوں کو فرما رہا ہے۔ انسان باشعور ہے کہ نہیں؟ باعقل ہے کہ نہیں؟ اس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، اس کو فسق و فجور اور تقوی و طہارت کا فضول جو ہے وہ شعور دیا ہے، اور دیگر کتنے شعور اللہ نے عطا کیے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان شعور والوں کو فرما رہا ہے کہ شہیدوں کی زندگی کو سمجھنے میں تم بے شعورے ہو۔ آج آپ کسی کو بے شعورہ کہہ کے دکھاؤ تو وہ آپ کے گریبان کو آتا ہے، آپ کے بولیے گریبان کو آتا ہے، مگر رب کی ذات ہے۔ فرمایا خبردار، اور جو میری راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہنے سے خاموش۔ رب تعالیٰ نے ہماری زبان پہ کون سا تالا لگایا؟ چپ کا تالا لگایا، سکوت اختیار کر۔ یا اللہ ہم شہیدوں کو مردہ نہیں کہتے، ان کی حیات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے زبانوں پہ خاموشی کا تالا لگا دیا، خاموش ہو گئے، سکوت کا تالا ہے۔ یا اللہ اگر خیال آ جائے، کیا آ جائے؟ اچھا آپ سبھی نے یہ مسئلہ بتانا ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، خیال پہ کنٹرول ہے؟ اکثر نماز کے بعد مقتدی سوال کرتے ہیں کہ دسو جی حضرت صاحب خیال بڑے پٹھے پٹھے آتے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں تو خیال بڑے الٹے آتے ہیں۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ انسان کا خیال پہ کنٹرول، اگر خیال میں کوئی گناہ کا ارادہ ہو جائے، خیال میں اس کی پکڑ ہے؟ بولیے، خیال پہ فتویٰ نہیں ہے۔ یا اللہ ہم شہیدوں کو مردہ کہنے کے بارے میں ہو گئے خاموش، لیکن اگر خیال آ جائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ اللہ نے ہمارے خیال پر بھی تالا لگا دیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے اس آیت کو کئی بار سنا ہوگا، اس کی تشریحات کئی بار آپ کی سماعتوں کی نظر ہوئی ہوگی، مگر جس منہج اور اسلوب سے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یا اللہ اگر خیال آ جائے بھلا تو ہوتا کون ہے کہ میرے وہ لوگ جو میری راہ میں جان دے چکے ہیں انہیں مردہ خیال کرے؟ خبردار جو میرے راہ میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ اللہ نے ہمارے خیالوں پر بھی تالا لگایا ہے، سمجھ کے
رہنا. یا اللہ خیال پہ تو کنٹرول نہیں. فرمایا اب اس بارے میں تمہیں کنٹرول کرنا ہوگا. اس بارے میں تمہیں پہلے ہماری زبانوں کو لگام دی ہے. خبردار شہیدوں کو تم نے مردہ نہیں کہنا, خاموش رہنا ہے. سکوت اور خاموشی کا تالا لگ گیا ہماری زبانوں پہ. اب رب تعالیٰ نے ہماری فکر, ہماری سوچ, ہمارے خیال, ہمارے گمان پہ بھی تالا لگا دیا ہے. اور تمہیں خیال آئے یا نہ آئے, مگر خبردار میرے شہیدوں کے بارے میں مردہ گمان خیال بھی نہیں کرنا. اب مفتیوں سے سوال پوچھو جی, اس گمان پر گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مفتیوں نے لکھا, علماء نے لکھا ہے خیال پہ گناہ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے جب تک وہ عمل میں نہ آ جائے. لیکن میرا سوال یہ ہے, رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا. اب یہ خیال اگر آ جائے کہ وہ مردہ ہے, گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہماری فکر پہ بھی, زبان پہ بھی تالا لگ گیا. اب دیکھو تو صحیح اللہ کو شہادت کا رتبہ کتنا پیارا ہے. یار آج ہمارے بچوں کو جو نوکری دلوا دے, ہم ساری زندگی اس کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. جس کے نام پہ ہم جان قربان کر رہے ہیں وہ رب تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں آداب سکھا رہا ہے. جس نے رب کے لیے جان کو قربان کیا ہے, اللہ اس ذات کے ہمیں آداب سکھا رہا ہے کہ انہیں مردہ کہنے سے بھی خاموش ہو جاؤ اور انہیں مردہ گمان کرنے سے بھی خاموش ہو جاؤ. یا اللہ کیوں؟ فرمایا بل احیاء, وہ زندہ ہیں. کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم, اپنے رب کے پاس. اپنے یرزقون, انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. کیا وہ کھاتے ہیں؟ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ رزق کیا ہے؟ ہر وہ شے جو رب دے وہ رزق ہے. اولاد بھی رزق ہے, مکان بھی رزق ہے, روٹی بھی رزق ہے, پانی بھی رزق ہے, ہوا بھی رزق ہے, آکسیجن بھی رزق ہے, یہ آنکھ بھی رزق ہے, ہاتھ بھی رزق ہے. ہر شے جو اللہ دے وہ رزق ہے. پتہ نہیں اللہ انہیں کس قسم کا رزق دے رہا ہے, کیوں ہم اس کو سمجھنے میں بے شعورے ہیں. خدا جانے, مصطفیٰ جانے. لیکن ایک بات کر دوں, جس کے پاس رب کی خاص عطا آ جائے پھر وہ بخیل نہیں ہوتا, پھر وہ سخی ہوتا ہے. ارے یرزقون کے تحت وہ لیتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت وہ دیتے. اللہ اکبر. اچھا, وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا, فرمایا اس کی حیات کو سمجھنے, وہ ہیں زندہ مگر اس کی حیات کو سمجھنے کے بارے میں تم کیا ہو؟ بولیے, بے شعور. اللہ اکبر. اللہ کی بات پہ کون غصہ کرے؟ ایک بڑا دقیق سا نقطہ دینے لگا ہوں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم شعور بھی نہیں رکھتے وہ کیسے زندہ ہیں, لیکن وہ ہیں زندہ. وہ ہیں. یا اللہ علی اکبر کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے, عباس کے بازو کٹ گئے, علی اصغر کے حلق پہ تیر چل گیا, قاسم کی جوانی لٹ گئی. مالک وہ زندہ کیسے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, فرمایا وہ شعور میں نے تمہیں دیا ہی نہیں ہے. یا اللہ ہم چاہتے ہیں وہ شعور مل جائے. فرمایا پھر جان قربان کر کے میری بارگاہ میں آپ, پتہ چل جائے گا. آپ تو صحیح میری بارگاہ میں, لیکن جان قربان کرنا تیرے لیے ضروری ہے, پھر شعور مل جائے گا. شعور تو کیا, عین الیقین تو کیا, حق الیقین ہو جائے گا. شہید زندہ کیسے؟ اچھا, اب آپ بھی زندہ ہیں, ہم شرعی زندہ ہیں, چاہے تصوف کے اعتبار سے مردہ ہی, ہم شرعی طور پہ بولیے زندہ ہیں. ہم زندہ ہیں الحمدللہ. بتاؤ ہم اس پوری زندگی کا ہمیں شعور حاصل ہو چکا ہے؟ جو سائنسدان ہر وقت لگے رہتے ہیں انسان کے جسم پر سرچ کرنے کے لیے, ابھی ان کو بھی پورے اس حیات کے شعور کا ادراک نہیں ہوا.
بندہ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب روح مع الجسد ہو. میں آپ کو جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں ہے توجہ، روح مع الجسد ہو پھر کیا ہوتی ہے زندگی. سائنسدان اس جسم کو جتنا مرضی سمجھ لیں، روح کو سمجھ سکیں؟ بولیے. اچھا جو روح کو نہیں سمجھ سکا وہ روح کائنات کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ روح کائنات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ توجہ کے ساتھ. ارے ہم ایک زندگی، ایک حیات جو اللہ نے ہمیں امانت دی ہے، اس کا بھی ادراک ابھی تک کسی کو کما حقہ نہیں ہوا. ہاں انبیاء کی ذات بابرا ہے اس سے، وہ مستثنیات میں سے ہے. توجہ کے ساتھ. آج تک کسی بندے کو، سائنسدان کو، کسی عالم کو، کسی حکیم کو اس حیات کا مکمل ادراک. بولیے. اب قرآن پڑھ کے دیکھیے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. فرمایا تم ایک دو گے میں 10 گنا دوں گا. تم کتنے دو گے؟ بولیے. میں کتنے دوں گا؟ بندے نے کتنی جانیں اللہ کے راستے میں دی ہیں؟ کتنی حیات قربان کی ہیں؟ ایک. اللہ اسے 10 حیاتیں عطا کرتا ہے. ہمیں ایک حیات کا ادراک نہیں ہے تو 10 حیاتوں کا ادراک کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے قاعدہ بیان کیا. من جاء بالحسنۃ فلہ. جس نے ایک نیکی کی تو بتاؤ کیا شہادت نیکی نہیں ہے؟ آگے نیکی کے اپنے اپنے درجے ہیں. ایک جو نیکی کرے اللہ 10 گنا دیتا ہے. جس نے ایک حیات قربان کی ہے اللہ 10 حیاتیں دے گا. اس قاعدہ قانون اور ضابطے کے مطابق ہمیں ایک حیات کا شعور نہیں ہے مکمل تو 10 حیاتوں کا شعور کیسے ہوگا؟ اس لیے تو فرمایا ہے میں نہ کہتا تھا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ارے شہیدوں کی حیات سمجھنے کے بارے میں تم بے شعور ہو. توجہ کے ساتھ. اچھا کیا اللہ تعالیٰ یہ آقا امام حسین علی مقام کی شہادت کو بیان کر رہا ہے؟ نہیں. اللہ مطلقاً شہادت کا درجہ بیان کر رہا ہے. چاہے کہ ختم نبوت کی تحریک میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جائے وہ بھی اس میں آتا ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے ہو مومن اسلامی ملک کی حدوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتا شہید ہو جائے للہیت ہو اللہ کی رضا ہو وہ بھی اس میں آتا ہے. یعنی ایک عام شہید بھی اس میں آتا ہے جس کا یہ مقام ہے. اس کی زندگی کو سمجھنے میں ہم بے شعورے ہیں، شعور نہیں رکھتے. تو مجھے بتاؤ جس شہید کی زندگی کے بارے میں نبی پاک نے اس کے پیدا ہوتے ہی خبر دی ہے، جو سید الشہداء ہیں، بتاؤ ان کی حیات کا ادراک کون کرے گا؟ اچھا ایک اور بات. ہم اپنے عرف میں شہادت سے مراد قربانی لیتے ہیں. شہادت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ قربانی ہے. جب شہید ہوتا ہے، بندہ شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، وہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، لوگ کہتے ہیں وہ بندہ چلا گیا، اب اس کی اولاد کا کیا ہوگا؟ اور جامع اموی میں اس وقت جو جامع اموی ہے، جو یزید کا دربار تھا، جب امام زین العابدین یزید کے دربار میں جمعے کے دن کھڑے تھے، کسی نے کہا تھا نا کہ تمہاری نسل کٹ گئی، تو امام زین العابدین نے فرمایا تھا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا پڑھا ہے. فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کی آیت نہیں پڑھی؟ کہتا پڑھی ہے. فرمایا یہ ہمارے بارے میں تو نازل ہوئی ہے. اس وقت کے یزیدی کہہ رہے تھے معاذ اللہ نقل کفر نماز حسین پاک کی نسل مٹ گئی، معاذ اللہ ان کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. مگر تقدیر مسکرا رہی تھی، یزید نسل تیری مٹی ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کی نسل قیامت تک کی زندہ ہوگی. یاد رکھیے قربانی کی 5 قسمیں ہیں. قربانی کی 5 اس کے درجات کہہ لیں، حیثیتیں کہہ لیں.
وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، وطن کی قربانی جسے ہجرت کہتے ہیں، اور جان کی قربانی۔ بعد نے اولاد کی قربانی کو تعلقات حبی اور نسبی میں تقسیم کیا ہے۔ تعلقات نسبی میں اولاد آ گئی، حبی میں یار دوست آ گئے۔ یہ 5 قسم کی قربانی ہے۔ قربان جاؤں، قربانیاں دینے والے بڑے بڑے ہو گئے۔ تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ عثمان غنی ذو النورین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن باقیوں نے ایک قربانی ایک وقت میں دی ہے، دوسری دوسرے وقت میں دی ہے، تیسری تیسرے وقت میں دی ہے۔ مولا حسین پاک اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں وہ فرد وحید ہیں جنہوں نے 5 قربانیاں ایک ہی وقت میں ادا کی ہیں۔ بڑے غور سے کہ آپ نے دیکھنا ہے میں اس جملے میں کہاں تک پورا اترتا ہوں۔ امام حسین عالی مقام مولا حسین پاک نے، آج عجیب دور ہے، میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا امام حسین عالی مقام، تقریر تو بات ہے کہ بندہ کہتے ہیں کسی انہوں نے مولا نہیں مان دے۔ عجیب لوگ ہیں، وہ مولا حسین بھی ہے، وہ امام حسین بھی ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، علی نبینا و علیہ السلام بھی ہیں۔ صرف اور آج دلوں میں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور سنیت میں تفرقہ ڈالا جا رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا میں اس جملے میں کہاں تک سچا ہوں۔ آپ نے وقت بھی دیا، وطن بھی چھوڑا، اولاد بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، فرمایا زکوٰۃ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ مریدین حیران ہو گئے، حضور 3 طرح کی زکوٰۃ؟ فرمایا ایک زکوٰۃ ہے شریعت کی، ایک ہے طریقت کی، ایک ہے حقیقت کی۔ حضور ذرا سمجھا دیں، فرمایا شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے جب مال جو ہے نصاب کو پہنچ جائے، ہر 100 روپے پہ، توجہ، ہر 100 روپے پہ 2.5 روپے دینے ہیں، 97.5 میں اپنے پاس رکھنے ہیں۔ حضور طریقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا 97.5 دینے ہیں، 2.5 اپنے پاس رکھنے ہیں۔ اب وہ لوگ جو طریقت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج طریقت والے جو ہیں وہ حقیقت طریقت والے ہیں اللہ ماشاءاللہ، ان کی نظر ہوتی مرید کی جیب پر ہے۔ وہ طریقت والے کہاں سے ہو گئے؟ ارے تو نے 97.5 دینے تھے، 2.5 اپنے پاس رکھنے تھے۔ حضور حقیقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تمہیں جو آ جائے قربان کر دینا۔ حقیقت کی زکوٰۃ تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دی ہے، مگر جس انداز میں، جس رنگ و آہنگ میں مولا حسین نے دی ہے کسی نے بھی نہیں دی۔ انبیاء کے بعد آپ کا انداز نرالا ہے، منفرد ہے۔ کیوں؟ تربیت میرے مصطفیٰ کی تھی، خون مولا علی کا تھا، دودھ شیر جو ہے بطول زہرا کا تھا۔ یاد رکھیے، بات کر رہا تھا اس وقت زمانہ کہہ رہا تھا نہیں جی امام حسین کی نسل مٹ گئی، معاذ اللہ، تقدیر مسکرا رہی تھی۔ کیا یزید حسین جو ہے شہید ہو کے بھی زندہ ہے، یزید تخت بچا کے بھی مردہ ہے۔ یاد رکھیے قربانی دینے سے، یاد رکھیے استاذ بیٹھے ہیں، قبلہ استاذ گرامی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، قربانی دینے سے کبھی سلسلے رکتے نہیں ہیں، بڑھتے ہیں۔ آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے، کوئی بھی ہے، دینی ہے دنیاوی ہے، ہو حلال کا، نہ چلے قربانی دیا کرو، وقت دیا کرو، وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی دیا کرو۔ قربانی دینے سے سلسلے کبھی بھی رکتے نہیں ہیں، بڑھتے، بلکہ اکیلے بڑھتے نہیں ہیں، لامتناہی ہی ہو جاتے ہیں۔
کیا ہو جاتے ہیں؟ مثال دے دوں؟ علماء مناطق نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. گنتی، کاؤنٹنگ، گنتی شروع ہوئی کہاں سے؟ ایک سے. ایک نے اگلا حصہ جو ہے جاری کیا، وہ ہو گیا دو. دو کیا گیا؟ میرے نالوں گنتی بہت ہی سوانو آتی ہے. اچھا بندہ ہر کام کرتا تھکدا ہے، نوٹاں دی گنتی کرتا نہیں تھکدا. غلط بھی نہیں کرتا. توجہ. 3 آگے 5 9 آ گیا. مفتی صاحب سمجھ گئے. توجہ. 9 آ گیا. 9 پر گنتی پہنچ کے رک گئی تھی. ایک 9 سے کہتا ہے دیکھ میں نے سلسلہ آگے بڑھایا، تو بھی بڑھا. 2 کہتا ہے 9 سے، 3 کہتا ہے 9 سے، 4 کہتا ہے 9، سارے حصے 8 تک کے 9 کو کہتے ہیں ارے تو رک کیوں گیا ہے، سلسلہ بڑھا آگے. 9 کہتا ہے کیا کروں، سلسلہ آگے بڑھتا نہیں ہے. اس نے سوچا قربانی دے دیں. یہ ہے 9. کیا ہے؟ 9 نے سر کٹا کے ایک کے قدموں میں رکھا. نو نے سر کٹا کے ایک کے قدمے میں رکھا. کتنے بن گئے؟ دیکھ لیجئے 9 تک ہنسوں کی شکل علیحدہ علیحدہ ہے، 9 کے آگے ہنسا نیا نہیں بنا، گنتی لامتناہی ہو گئی. گنتی لامتناہی. پتہ چلا کیا مطلب؟ ایک توحید کی علامت ہے، یعنی سر توحید کے لیے جو کٹا دیتے ہیں ان کے سلسلے رک سے نہیں ہے، لامتناہی ہو جاتے ہیں. امام حسین عالی مقام نے جو کربلا کے میدان میں قربانی دی ہے، سلسلہ ان کی نسل کا بڑا ہی نہیں ہے، لامتناہی ہو گیا. یہ ہے قربانی کا فلسفہ. ایک اور آسان سی مثال سمجھاتا ہوں. مجھے بتاؤ خنزیر کی مادہ ایک وقت پہ کتنے بچوں کو پیدا کرتی ہے، جنم دیتی ہے؟ 8 ٹھینگن، 12 بینگن، 4 چک، 2 توریاں. سیاڑیاں پہلی ہے. سب سے زیادہ تھن جو ہیں وہ خنزیر کی مادہ کے ہوتے ہیں. وہ ایک وقت میں 10 سے زیادہ بچوں کو جنم دیتی ہے. میں اجمیر شریف گیا تو وہاں سڑکوں میں خنزیر پھرتے ہیں. جیسے یہ گلی ہے نا، محلہ ہے، تو باہر نکلیں گے تو خنزیر پھر رہے ہیں. ہم نے پہلی بار دیکھتے، ہم دیکھ کے حیران ہوئے. انتہائی گندا جانور خنزیر. ہمیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے. پہلے پڑھا تھا پھر دیکھا گیا. 10-12 سے زیادہ بچوں کو جنم دیتی ہے. اور کتیا 8 بچوں کو زیادہ سے زیادہ جنم دیتی ہے. بلی 5 بچوں کو جنم دیتی ہے. اور گائے بولیے بکری 1 یا مجھے بتاؤ پیڑ 1 یا عقل کہتی ہے ریوڑ تو خنزیروں کو ہونے چاہیے تھے، ریوڑ تو کتوں کے ہونے چاہیے تھے، ریوڑ تو بلیوں کے ہونے چاہیے تھے. مگر کبھی بھی خنزیروں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ کتوں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ بلیوں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ عقل یہ کہتی ہے، جو عقل کے پیچھے چلتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے ان کے ریوڑ کیوں نہیں ہیں؟ ریوڑ ہیں گایوں کے، بکریوں کے، بھیڑوں کے. ان کے ریوڑ کیوں ہیں؟ یاد رکھیے ان کی قربانی دی جاتی ہے، اللہ نے ان کی نسل میں برکت رکھی ہے. تو جن کی قربانی آپ دیکھیں، اپنا یہ ہرن ہے، اس کی قربانی ہے نہیں، وحشی جانور ہے نا، اس کی قربانی نہیں ہے. اس کے بھی ریوڑ ہیں جتنے ان کے ہوتے نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی قربانی نہیں دی جاتی. اللہ نے ان میں برکت رکھی ہی نہیں ہے. اللہ نے برکت قربانی میں رکھی ہے. جو قربانی دیتے ہیں وقت کی، وطن کی، مال کی، جان کی، اولاد کی، ان کے سلسلے بڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ مطمئن ہو جایا. اللہ اکبر. پھر وہ شہادت کہ جس کے بارے میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے سے خبر دی ہوئی تھی، پہلے سے بولیے خبر دی ہوئی تھی کہ میرا حسین شہید ہوگا، میرا حسین شہید ہوگا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ادھر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور مولا حسین پاک کی قربانی وہ قربانی ہے، قربانی دینے سے بندہ اللہ کا کیا ہو جاتا ہے؟ پیارا ہو جاتا ہے۔ اور مولا حسین پاک اللہ کے وہ پیارے ہیں، ان سے صرف مسلمان ہی پیار نہیں کرتے۔ نیٹ اٹھا کے دیکھیے، حسینی برہمن نکال کے دیکھیے، یہ تاریخ میں بات کہاں تک سچی ہے، لیکن ہندوؤں کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو راہب دت تھا، ہندو قوم ہے، اس کے آپ میں دت آئے گا، دات آئے گا یا دتا آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ راہب دت جو تھا وہ عرب میں تجارت کے لیے جاتا تھا، اہل بیت کی دعا سے اللہ نے اسے 7 بیٹے دیے، 7 بیٹے جو ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین علی مقام کے ساتھ شہید ہوئے، مارے گئے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ان کا مولا حسین کو ماننا کسی کام نہیں آئے گا جب تک وہ کلمہ طیبہ پڑھ نہ لے، مصطفیٰ کے غلام ہو نہ لے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، شہادت کا مقام ایسا مقام ہے، پھر اللہ کا جو شہید ہو جائے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی محبتیں دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے لیے جان دی ہو پھر لوگ ان کے لیے جان دیتے ہیں، پھر لوگ ان کے لیے جان دیتے ہیں۔ تو آئیے، فلسفہ شہادت یہی ہے کیا کہ شہادت سے، قربانی سے سلسلے کبھی رکتے نہیں یار، بڑھتے نہیں، لا متناہی ہو جاتے ہیں۔ تو پیچھے آ گیا کیا لا، بس نتیجہ دینے لگا ہوں، لا متناہی ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ذکر حسین کر کے بیٹھے ہیں علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والتسلیم، لیکن یاد رکھیے اہل بیت کی وہ محبت وہ قبول ہے جس میں صحابہ کرام کا بھی پیار شامل ہو۔ اہل سنت اعتدال کا دین ہے، بلکہ میں کہوں گا اہل سنت ہی دین فطرت ہے، اہل سنت ہی دین فطرت ہے، یہی اعتدال کا دین ہے۔ اس عقیدے میں افراط اور تفریط نہیں ہے۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، آج لوگ کلپ سنتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، ہر بندے کو اپنی عقل پہ بڑا مان ہے، کلپ سن کے جو ذہن متذبذب ہوتا پھر علماء نو آ کے تنگ کر دیا، ادھا کی جواب ہے، ادھا کی جواب ہے، ادھا کی جواب ہے۔ آپ کو کس نے کہا تھا ان کے کلپ سنو؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ علم دین ہے، تم دیکھو اپنا دین کس سے لے رہے ہو، تم دیکھو اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ ہمارے فیصل آباد میں رواج ہے، جڑا والے کے میں واقف نہیں ہوں، ہم نے ایک جوتا لینا ہو نا پہلے جنگ بازار جاتے ہیں، ایک جوتے کی چوائس کا یہ عالم ہے، نہ پسند آئے تو پھر کچہری بازار میں جاتے ہیں، وہ اس سے اچھا بازار ہے، وہاں سے نہ پسند آئے تو ڈی گراؤنڈ جاتے ہیں، وہاں نہ پسند آئے تو الفتح میں جاتے ہیں، کسی RCG میں جاتے ہیں، پلازے میں جاتے ہیں، مال میں جاتے ہیں۔ اگر ایک جوتا خریدنا ہو ہم نے جو پاؤں میں گھسٹتا ہے، ناپاک جگہ پہ آتا ہے، تو ہماری چوائس کا یہ عالم ہے، دین کے بعد جس سے مرضی لے لو۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھو تم اپنا دین۔ میرے طالب علمی کا دور تھا، میرے والد صاحب کی ہزاروں کتابیں ہیں، ہر کتاب پہ حاشیے ان کے لگے ہوئے ہیں، وہ کتاب خرید کے الماری میں نہیں رکھتے تھے، الماری میں نہیں رکھتے تھے، اپنے ٹیبل پہ رکھتے تھے۔ میں کہہ جی رکھ دوں، کہنے بہت جنی دیر تک میں پڑھ نہیں لینی نہ رکھنی نہیں، یہ رکھی گئی تو کہنے پھر رکھی گئی، پھر نہیں پڑھی، اور کہندے ہوندے سگے کہ کتاب نو اتنا پڑھو کتاب میں مت مارنا۔ ٹیبل پہ ان کے مکتب پہ ڈیسک پہ کتاب پڑھی ہوئی تھی غیر مسلک والوں کی، میں دیکھی ابھی 2 منٹ نہیں گزرے،
وہ پہلوان بھی تھے، شاہ زور بھی تھے، اڈی زور کی چڑکا ماریا کہ رکھتے تھے پہلا کہنے اپنے عقیدے دیاں کتابیں پڑھ، نہیں تو ذہن تیرا پلپلا ہو جائے گا، پھر سوال کرتا پھرے گا ایدہ کی جواب آتے ایدہ کی جواب۔ اس وقت میں درس نظامی کا طالب علم تھا، کہتے پہلے اپنے عقیدے کی کتابیں پڑھو، بات کلیئر ذہن میں ہو جائے پھر کسی اور کی کتاب کو ہاتھ لگانا ہے۔ میرے پاس ستیارت پرکاش بھی پڑھی ہوئی ہے، ہندوؤں کی کتابیں بھی میرے پاس ہے، ایک ہندو کی کتاب ہے اس میں اس نے قرآن پاک پہ ایسے ایسے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ ایک سادہ بندہ پڑھے تو اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرنی چاہتا ہوں کہ اپنی عقل نارسا پہ اتنا اعتماد نہ کرو، اپنے علماء سے وابستہ ہو جاؤ، پہلے اپنے علماء کو سنو، جب عقیدہ مضبوط ہو جائے، دلائل پختہ ہو جائیں تو پھر کسی اور کو سنو تاکہ آپ اس کو جواب دینے والے تو ہوں۔ تو بات کر رہا تھا ہمارا اہل سنت کا مسلک اعتدال کا دین ہے، اہل بیت کی وہ محبت جس میں صحابہ ثلاثہ کا پیار نہ ہو وہ محبت قابل قبول نہیں ہے، اور صحابہ کا وہ پیار جس میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ان میں کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ شیر و شکر تھے، یہ شیر و شکر تھے۔ آج توہمات اور تشکیک ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، بس وہ بات کر کے بات ختم کروں گا، 2 منٹ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ فرمایا میری آل کی مثال کشتی بولیے نوح کی طرح ہے۔ اگر میں اس پہ تشریح میں جاؤں تو میرا خیال ہے 15-20 منٹ پھر لگ جائیں گے، پھر کبھی صحیح۔ میری آل کی مثال مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، الفاظ مختلف آئے ہیں حدیث کے۔ میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ ہم کشتی پہ بیٹھ کے آل کی کشتی پہ بیٹھ گئے، اب کشتی میں بیٹھ کے جب جہاز رانی کی جاتی ہے تو راستے کا تعین کہاں سے ہوتا ہے؟ ستاروں سے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ بیٹھنا صحابہ کی، بیٹھنا اہل بیت کی کشتی میں ہے، رہنمائی ابوبکر صدیق سے لے لی ہے۔ بیٹھنا مولا حسن و حسین کی کشتی میں ہے، رہنمائی ابوبکر حضرت عمر فاروق اعظم سے لے لی ہے، رہنمائی حضرت عثمان غنی ذو النورین سے لے لی ہے، رہنمائی ابو ہریرہ سے لے لی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے صحابہ کیا ہیں؟ آج ہم نے یہ مفہوم بھی بدل کے رکھ دیا۔ رسول اللہ فرمائے صحابہ میرے سٹار ہیں۔ میرے صحابہ کیا ہیں؟ سٹارز۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلمی گانے گانے والے ایکٹر سٹار ہیں۔ کتنا مفہوم بدل کے رکھ دیا۔ آقا فرما کے گئے میرے صحابہ سٹارز ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ کرکٹ والے سٹار ہیں۔ بتاؤ ان کے پیچھے بندہ چلے گمراہ ہوگا کہ ہدایت پائے گا؟ گمراہ ہوگا۔ ارے ستارے جو ہیں وہ تو ہدایت عطا کرتے ہیں، راستوں کا تعین کرتے ہیں۔ آج کے بعد ان کو کرکٹر سٹار نہیں کہنا، فلم سٹار نہیں کہنا، وہ تو صحابہ سٹار ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ صحابہ سٹار ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پہ زندہ رکھے۔ آواز نہیں آئی؟ یہ بہت ضروری ہے۔ نوائے وقت اخبار غالباً یا جنگ تھا، مرزا منور کا جو جماعت اسلامی کا تھا سید منور صاحب، اس کا انٹرویو آیا تھا۔ کہتے میں مدودی صاحب کے پاس گیا، مدودی صاحب سے کہا میری ماں بات کرنے سے منع کر دیا ہے۔ مدودی کہتے میری ماں بھی یہ بھی کرتی تھی۔ پہلے سب کیا تھے؟ یا رسول اللہ کہنے والے تھے، سنی تھے، یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد منانے والے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ بس اور کی بات کو سنا ہے، پھسل گئے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، دیکھو تم اپنا دین بولیے کس سے لے رہے ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پہ زندہ رکھے، اسی کے موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔